بنگلادیشی عوام جیت گئے، حسینہ واجد ہار گئیں۔ عوامی احتجاج نے ایک ماہ میں 15 سالہ اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ بھارت نواز حسینہ واجد استعفیٰ دے کر بھارت بھاگ گئی۔ بنگلادیشی فوج نے مستعفی ہونے کے لیے 45 منٹ کا وقت دیا۔ استعفے سے پہلے تقریر ریکارڈ کرانے کی خواہش پوری نہیں کی گئی۔ فوجی ہیلی کاپٹر میں بھارتی شہر اگرتلا پہنچی، جہاں سے خصوصی طیارے میں نیو دہلی اتری۔ لندن جانے سے پہلے بھارت میں اہم مشاورت کریں گی۔ بھارت نے بنگلہ دیش کے لیے تمام پروازیں اور ٹرین سروس بند کر دی۔ ڈھاکہ میں مظاہرین کی حسینہ واجد کی سرکاری رہائش گاہ میں توڑ پھوڑ، سامان اٹھا کر لے گئے۔ کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہروں سے حسینہ ہٹاؤ تحریک تک 300 افراد مارے گئے۔ حسینہ واجد کے جانے پر بنگلہ دیش سے برطانیہ تک بنگالیوں کا جشن۔ ڈھاکہ کی سڑکوں پر مظاہرین کی خوشی دیدنی، حسینہ مخالف نعرے بازی۔ لندن میں بھی بنگلہ دیشی شہری پرچم تھامے سڑکوں پر آ گئے، جشن مناتے ہوئے مٹھائیاں بانٹی۔ کہتے ہیں حسینہ واجد نے عوام کے حقوق چھینے، بچوں کا قتل عام کیا۔ اب صاف شفاف انتخابات سے منتخب نمائندوں کو اقتدار سونپا جائے۔ 15 سالہ اقتدار فوج کی 45 منٹ کی مہلت پر ختم۔ آرمی چیف وقار الزماں کا بنگلہ دیش میں عبوری حکومت بنانے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں کہا کہ سارے فیصلے فوج کرے گی، ملک میں امن واپس لائیں گے۔ صدر سے جلد ملاقات کر کے عبوری حکومت کا قیام عمل میں لائیں گے۔ تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے رابطے جاری، امید ہے آج رات تک مسائل حل کر لیں گے۔ جنرل وقار الزماں نے یقین دہانی کرائی، مظاہروں کے دوران ہوئی ہلاکتوں کی تحقیقات کریں گے۔ کسی کرفیو یا ایمرجنسی کی ضرورت نہیں، مظاہرین گھروں کو واپس چلے جائیں۔ ایک ماہ پہلے بنگلہ دیش کے آرمی چیف بننے والے جنرل وقار الزماں عوام کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ حسینہ واجد نے اقتدار بچانے کے لیے ملک کو سول وار میں جھونکا، سینئر تجزیہ کاروں کی رائے۔ حبیب اکرم کہتے ہیں چھاتروں لیگ کو احتجاج کرنے والوں کے مد مقابل آ کر خانہ جنگی کی بنیاد رکھی گئی۔ اعزاز چودھری نے طویل اقتدار کو عوامی غصے کا نتیجہ قرار دیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان کہتے ہیں گزشتہ الیکشن میں ہی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ہما بقائی بولیں عوامی احتجاج کے باوجود فوج نے معاملے کو اچھے انداز میں ہینڈل کیا۔ پاکستان توڑنے والے کا بت پاش پاش، شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش میں نفرت کی علامت بن گئے۔ ڈھاکہ میں مظاہرین نے شیخ مجیب کے بت توڑ دیے، کہیں مشتعل افراد دیو ہیکل مجسمے پر چڑھ کر سر میں ہتھوڑے مارتے رہے، کہیں گلے میں رسی ڈال کر یادگار کو توڑتے نظر آئے۔ مظاہرین نے تصاویر پر ڈنڈے مار کر غصہ نکالا۔ ایک شخص حسینہ واجد کی سرکاری رہائش گاہ میں رکھے شیخ مجیب کے مجسمے کا سر اتار لایا۔ حسینہ واجد نے سیاست سے توبہ کر لی۔ بیٹے سجیو واجد کے مطابق والدہ کا سیاست میں واپسی کا کوئی ارادہ نہیں۔ سول نافرمانی تحریک شروع ہوتے ہی استعفے پر غور شروع کر دیا۔ خاندان کے اصرار پر جان بچانے کے لیے ملک چھوڑا۔ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کے الزامات مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا۔ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کی تقدیر بدلی، عوامی رد عمل پر وہ بہت مایوس ہیں۔ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، عوام اور افواج کے درمیان خلیج پیدا کرتا ہے، فیک نیوز میں انوالڈ ہوتا ہے، تو فوج اس کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کرے گی۔ یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی نام نہاد لیڈرشپ دہشت گرد تنظیموں اور کرمنل مافیاز کی ایک پراکسی ہے، اور اس کا کام یہ ہے دہشت گردی کے خلاف، کرمنل مافیا اور انلیگل اسپیکٹرم اسمگلرز اور بھتہ خوروں کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو بدنام کیا جائے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ 9 مئی پر پاک فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے واضح کر دیا، کہا بیرون ملک بیٹھے ڈیجیٹل دہشت گرد فوج اور عوام میں دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں۔ فیک نیوز اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے ملک میں ہوں یا بیرون ملک، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کی پراکسی ہے۔ پرتشدد مظاہروں کا ریاست جواب دے تو یہ معصوم بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی فوج ہے، اس کے جو افسر ہیں، اس کے جو جوان ہیں، یہ اس ملک کا اشرافیہ تو نہیں ہے۔ یہ تو وہ گلدستہ ہے جو کہ متوسط اور غریب طبقوں کا ہے، تمام رنگوں کا ہے۔ حکومت اگر قانون کے مطابق فوج کو کوئی کام تفتیش کرتی ہے تو فوج اس میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے۔
پاک فوج کے افسر اور جوان اس ملک کی اشرافیہ نہیں، کیا تنقید کی وجہ سے کام چھوڑ دیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کہتے ہیں فوج کسی خاص سیاسی سوچ، مذہب یا مسلک نہیں، ملک کی ترقی کو ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ پوری دنیا میں افواج معاشی پروجیکٹس میں حکومتوں کی مدد کرتے ہیں۔ فوج صحت، تعلیم، معاشی خود انحصاری اور سماجی شعبوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ ایرانی سرحد مکمل بند کر دیں تو مافیا کو فوج کے خلاف بات کرنے کا موقع ملے گا۔ فوج پاکستان حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں مقبوضہ کشمیر کی بہادر عوام کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر انسانی لاک ڈاؤن، مقبوضہ علاقے کے آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے غیر قانونی بھارتی اقدامات اور انسانی حقوق کی سنگین پامالی، یہ سب بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرہ، افواج پاکستان حق خود ارادیت کی جدوجہد میں کشمیریوں کے ساتھ، خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس، کہا حکومت پاکستان نے 2 دہشت گرد تنظیموں پر پابندی لگائی ہے، کالعدم ٹی ٹی پی کو فتنہ الخوارج کے نام سے پکارا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے حال ہی میں ایک اہم فیصلے اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے کالعدم ٹی ٹی پی کو فتنہ الخوارج کے نام سے نوٹیفائی کیا ہے۔ آئندہ سے اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا اور اس سے جڑا ہر دہشت گرد خارجی پکارا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیوکلیر طاقت ہے۔ بہتر راستہ یہی ہے کہ ہم امن کا راستہ اپنائیں اور بیٹھ کر ان تنازعات کو حل کریں۔ بھارت سے کہا ہے دونوں ممالک کے لیے امن کا راستہ ہی بہترین ہے، آئیں بیٹھیں اور تنازعات کو حل کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم استحصال کشمیر پر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب، کہا آج کے دن بھارتی حکومت نے غاصبانہ طور پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو تبدیل کیا۔ امن کا واحد راستہ یہی ہے کہ کشمیریوں اور فلسطینیوں کو ان کا جائز حق دیا جائے۔ ایک دن بھارت اور اسرائیل کو اپنے مظالم کا حساب دینا پڑے گا۔ پاور سیکٹر کی اصلاحات کے لیے وزیر اعظم کا اہم اقدام، ٹاسک فورس تشکیل دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر توانائی اویس لغاری چیئرمین، نو منتخب معاون خصوصی برائے توانائی محمد علی شریک چیئرمین مقرر۔ ٹاسک فورس 1 مہینے میں اپنی سفارشات وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ ٹاسک فورس آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز پیمنٹس میں کمی، پاور سیکٹر کو مالی طور پر پائیدار بنانے کے لیے سفارشات دے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو غریب لوگ، مڈل کلاس لوگ، تجارت سے وابستہ افراد، صنعتیں چلانے والے سب پریشان ہیں، بجلی کے بلوں نے انہیں مار دیا ہے، انہیں ریلیف ملنا چاہیے اور بجلی کے بلوں میں کمی کرنی چاہیے، اور وہ کمی وہ ہونی چاہیے جو اصل بجلی کی لاگت ہے۔ حکومت چاہے تو بجلی کے نرخوں میں فوری کمی کر سکتی ہے، عوام کا بنیادی مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا راولپنڈی دھرنے سے خطاب، مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف دھرنے کا 11واں دن۔ کراچی میں گورنر ہاؤس سندھ کے سامنے بھی احتجاج جاری۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ بجلی کے معاملے پر ریکوڈک کی مثال دینا غلط ہے، ریکوڈک کے مسائل بھی بات چیت اور نئے معاہدے سے ہی طے ہوئے تھے۔ تحریک انصاف کا ثوابی میں پاور شو، ملک بھر سے کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سمیت مرکزی قیادت جلسہ گاہ میں موجود۔ پی ٹی آئی کے آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں 58 اراکین کو پی ٹی آئی کے ممبر تسلیم کر لیا۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 34 اراکین آزاد قرار، آزاد اراکین میں 8 صوبائی وزراء بھی شامل۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی اراکین کی مجموعی تعداد 92 ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں مانسون سپیل جاری، اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور سمیت
अक्सर शहरों में मजीद बारिश का इम्कान। कराची में हसन स्क्वायर से लियाकत आबाद जाने वाली मेन सड़क पर गड्ढे पड़ गए, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके कोहे सुलेमान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, रेलों की जद में आकर सड़कें टूट गईं, पुल बह गए, कबायली इलाकों का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता। पुलिस ने शहरियों को बरसाती नदी नालों के रास्तों पर सफर करने से रोक दिया।